بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک اسلامک ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قتل کرنے والے قیدی کو سزائے موت کی سزا سنائی اور اس سے آخری خواہش پوچھی گئی تو اس مجرم عیار بن بلال نے کہا کہ میں کیونکہ ایک اچھے گھرانے سے ہوں لہٰذا مجھے اعلیٰ نسلی گھوڑوں سے پھانسی لگائی جائے۔ اور اس زمانے میں پھانسی کے تخت پر چڑھایا گیا کر گھوڑوں سے باندھ کر گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا۔ اس طرح پھانسی کی سزا ہوتی تھی۔ خیر، سلطان نے کہا تمہاری اس آخری خواہش کو ضرور پورا کیا جائے گا۔ مقررہ وقت پر گھوڑوں کو لایا گیا۔ جب اس قاتل نے گھوڑوں کو دیکھا تو بول اٹھا سلطان معظم، آپ نے میری آخری خواہش پوری نہیں کی۔ سلطان نے کہا کیا مطلب؟ مجرم نے کہا کہ میں نے آخری خواہش کی تھی کہ مجھے اعلیٰ نسل گھوڑوں سے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ تو سلطان نے کہا یہ دیکھو دونوں گھوڑے تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ تو عیار بن بلال نے کہا کہ سلطان مغلم ان میں سے ایک گھوڑا اعلیٰ نسل ہے جبکہ دوسرا گھوڑا نہ ہی اعلیٰ ہے اور نہ ہی نسلی ہے۔ سلطان نے غصے میں آ کر ان دونوں گھوڑوں کے مالک کو بلوا لیا تو اس نے ڈرتے ہوئے کہا سلطان معظم، ایک گھوڑا تو اعلیٰ نسل ہے جبکہ دوسرا گھوڑا۔ پھر اس نے ایسی بات کہی کہ سلطان اعظم اور اتنی بڑی لوگوں کی بھیڑ میں سناٹا چھا گیا اور سلطان نے اس مجرم کی سزائے موت معاف کر دی کیونکہ یہ گھوڑا ایک دفعہ مصر کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رعایا میں ایک عیار بن بلال نامی شخص نے مال اور دولت یعنی جائیداد حاصل کرنے کی خاطر اپنے چچا کا قتل کر ڈالا تھا۔ اس وقت ایسے مقدمات بہت کم آیا کرتے تھے کیونکہ لوگ مخلص تھے اور رشتوں کی قدر کرتے تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو پوری رعایا میں خوف و ہراس پھیل گئی۔ اس وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سزائے کے طور پر پھانسی کی سزا سنا دی تھی۔ اس نے سزا سنتے ہی بہت جھٹ پٹایا تھا اور اس نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ اس کو پھانسی نہیں دی جائے گی، لیکن اس کی بات کو رد کر دیا گیا کیونکہ وہ ایک قاتل تھا اور قاتل کی سزا ہمیشہ ہی پھانسی ہوتی ہے اور سلطان ہمیشہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ جب کبھی آپ کو فیصلہ کرنے میں وقت پیش آتا تو آپ علماء اکرام سے مشاورت کے بعد کسی بھی مجرم کو سزا اجواز دیتے تھے۔ جب سلطان نے اس نوجوان کو پھانسی کی سزا سنائی تو وہ آدمی اچانک اپنی سزا سننے کے بعد مسکرا رہا تھا، جبکہ پھانسی ملنے کے بعد تو لوگ یکدم ہی خاموش ہو جاتے تھے یا پھر ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، لیکن ایسی کوئی بھی خاصیت اس شخص میں بالکل نہیں پائی جا رہی تھی۔ انسان کو کال کوٹلی میں بھیج دیا گیا تھا اور 2 دن بعد کی پھانسی کی تھی اور اس کی پھانسی کا سب لوگوں کو انتظار تھا کیونکہ یہ خبر پوری رعایا میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ایک بھتیجے نے جائیداد کے پیچھے اپنے چاچا کا قتل کر ڈالا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پھانسی کو لے کر تھوڑا پریشان تھے کیونکہ اس انسان کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا کہ وہ اپنی سزا سننے کے بعد کسی طریقے سے مسکرا رہا تھے۔ اچھے سے اچھا انسان بھی موت کی خبر سن کر خوف زدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ شخص بالکل بھی اپنی موت کی خبر سننے کے بعد بھی گھبرایا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا اور 2 دن بعد پھانسی مقرر کی گئی تھی اور پوری رعایا کے سامنے اس کو پھانسی دی جانی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس میدان میں موجود تھے اور اپنی نشست پر پرجمان ہو کر اس منظر کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جلاد اس آدمی کے قریب کھڑا ہوا اور بلند آواز میں کہا عیار بن بلال، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ جبکہ وہ آدمی اس جلاد کی بات سن کر ایک بار پھر مسکرایا اور جبکہ اس کی مسکراہٹ کو لوگوں نے بڑی حیرانی سے دیکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیران ہو رہے تھے بار بار اس کی مسکرانے سے، لیکن ایک لفظ نہیں بول رہے تھے۔ جلاد بھی اس آدمی کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا لیکن جلد ہی اپنی حیرانگی کو چھپا لیا اور جلاد جلاتے ہوئے کہنے لگا جلدی سے اپنی آخری خواہش بتا دو کہ ہم اس کو پورا کریں اور تمہیں پھانسی پر چڑھائیں۔ اس آدمی نے جلاد کی بات سن کر جو خواہش ظاہر کی تھی وہ وہاں موجود تمام معمے کو اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حیران کر گئی تھی۔ جلاد اس آدمی کی خواہش سن کر حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو تمہیں اس بات کا علم ہے؟ وہ آدمی سر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میری میت کو قبر کی بجائے یا تو جانوروں کے آگے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیا جائے یا پھر کسی گہرے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ جب جلاد نے اسے کہا کہ تمہاری یہ دونوں خواہشیں ناجائز ہیں، کوئی اور خواہش بتا دو،
تو انہوں نے کہا کہ پھر میری قبر میرے مکان کے اوپر بنا دی جائے، یعنی اس جائیداد کے اوپر جس کے لیے میں نے اپنے چچا کو قتل کیا۔ اچانک سلطان کی گہری سوچ میں گم ہو گئے کہ اگر اسلام اجازت دیتا تو میں اس کی قبر اس کی تمام مال اور دولت کے اوپر بنا دیتا، تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں کہ جس چیز کے لیے اس نے ایک قتل کیا وہ چیز اس کے نصیب میں نہیں تھی، اور یہ اپنی جان سے بھی گیا۔ جلاد نے سلطان کی جانب دیکھا اور پھر سزائے موت کے قیدی عیار بن بلال کو کہا کہ تمہاری یہ خواہش بھی جائز نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ میں اپنی قبر کشائی کروانا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ اے آدمی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم کیا بول رہے ہو؟ تمہیں اس بات کا علم ہے؟ تم اپنی قبر کشائی کروانے کی بات کر رہے ہو؟ وہ آدمی ایک بار پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پورے محلے کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں اپنی قبر کشائی کروانا چاہتا ہوں، لیکن میری قبر کشائی تقریباً 1 ماہ بعد کی جائے۔ جبکہ وہاں موجود تمام لوگ حیران ہو گئے۔ اس آدمی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ کر لیا کہ میری ساری جائیداد بے شک غریبی، یتیمی، مسکینی اور سلطنت کے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے، لیکن آپ ہر حال میں میری قبر کشائی کریں گے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر جلاد کو حکم دیا کہ اس شخص کو پھانسی دے دی جائے اور اس کی میت کو اس خاندان کے پاس بھیج دیا جائے، جبکہ وہ خود حیران و پریشان اپنی جگہ سے اٹھ کر محل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسی خواہش ہے۔ ایسی عجیب خواہش کرنے والا انسان ان کے سامنے کبھی نہیں آیا تھا۔ لوگ بہت عجیب خواہشات ظاہر کرتے تھے، لیکن اس انسان کو آخری خواہش نے تو ان کی حیران ہی کر دیا تھا۔ مسلسل اس آدمی کے بارے میں سوچے جا رہے تھے۔ عیار ابن بلال کا قد تقریباً 4.5 فٹ کے قریب تھا۔ اس کا قد کاٹ کی اس کی جسامت بہت اچھی تھی۔ وہ اپنے وقت کا ایک بہت اچھا مستری تھا۔ یہ اس کا خاندانی پیشہ تھا۔ وہ لوگوں کے گھر بناتا تھا، لیکن جائیداد کے پیچھے لالچ میں آ کر اس نے اپنے چچا کا قتل کر دیا تھا، اور یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے کوئی اور بات کیے بغیر اس انسان کو پھانسی دے دی تھی، اور اس کے بعد اپنے سپاہیوں کو اس قبر کے پاس ہی حفاظت کے لیے مأمور کر دیا تھا کہ کوئی بھی شخص یا دن رات کے اندھیرے میں اس قبر کے ساتھ کوئی خرابی نہ کر سکے، کیونکہ 1 مہینے بعد اس کی قبر کشائی ہونی تھی۔ پوری ریا میں یہ بات آگ کی ماند پھیل گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کا ایک مجمع، جس کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی، اس نے آخری خواہش 1 مہینے بعد اپنی قبر کشائی رکھی تھی۔ یہ سب لوگ اس چیز کو لے کر بہت تعجب شکار تھے۔ بہت سے لوگ یہی بات سوچ رہے تھے کہ یقیناً وہ شخص اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے قبر کشائی کروانا چاہ رہا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ انسان بہت پرسرار تھا، اور وہ اپنی موت کی خبر سن کر مسکرا رہا تھا۔ اس کو اپنی موت کے سننے کے بعد بھی خوف نہیں آیا تھا۔ یہ سوچتے ہی ان کے دماغ سوگ کی رفتار سے کام کر رہا تھا۔ انہوں نے مسلسل تقریباً 1 مہینہ اس بارے میں ہی سوچتے رہے ہوئے گزار دیے تھے، اور وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا، لیکن پوری ریا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری سوچ اس آدمی سے ہی جڑی ہو رہی۔ 1 مہینے کا وقت جس کا انتظار تھا، وہاں کی ریا اور سلطنت خود جانتے تھے کہ 1 مہینے بعد آج وہ وقت آ گیا تھا جب اس کی پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تھا۔ سب لوگ ہی اس قبر کے پاس پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس قبرستان میں پہنچے اور وہاں انہوں نے جب رش دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس قبر کشائی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور اتنے سارے مجمع کو دیکھ کر حیران بھی تھے اور بہت زیادہ پریشان بھی ہو رہے تھے۔ کہیں کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو سب لوگ ہی مصیبت میں آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد سپاہیوں کے ہمراہ قبر کشائی کی جا چکی تھی، لیکن جس کی کچھ عرصہ بعد قبر سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ قبر میں تو قبر سے خوشبو آ رہی تھی اور نہ ہی بدبو۔ موجود لوگ یہی چگمگیاں کر رہے تھے کہ یہ آدمی بہت نیک ہے۔ اب وہ لمحہ آ گیا تھا جس کے لیے سب لوگ 1 مہینے سے بے چین تھے۔ قبر کی مٹی ہٹائی جا رہی تھی۔ سب لوگ حیرت کے مارے آنکھیں بھری بھری کے قبر کے اندر جھانک رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حال بھی لوگوں سے مختلف تھا۔
کیونکہ ان کے دل میں اس بات کا تجسس بہت زیادہ تھا کہ لوگ اتنا زیادہ اس معاملے کو کیوں سوچ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی مٹی کی بنی آخری سلپ قبر کے اوپر سے ہٹائی گئی اور لوگوں نے جیسے ہی اندر جھانک کر دیکھا تو سب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ بہت سے لوگ اس منظر کو دیکھ کر قبرستان سے بھاگ چکے تھے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور جلدی واپس محل لوٹ گئے۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 1 مہینے بعد قبر کے اندر ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محل آنے کے بعد بہت گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی سلطنت میں یہ کیا ہو گیا۔ انہوں نے فوراً ہی ریا بلال کے خاندان سے رابطہ کیا اور سپاہیوں کے ہمراہ پورے خاندان کو دربار میں بلانے کا سوچا، لیکن اس سے پہلے وزیر نے جو بات ان کو بتائی ان کو مزید حیران کر گئی۔ جس انسان کا قتل ہوا تھا وہ ابھی تک حیات ہے، اس کی سانسیں ابھی بھی چل رہی ہیں، لیکن سلطان یہ بات سن کر یکدم ہی خاموش ہو اور ٹھٹک کے رہ گئے۔ اگر وہ انسان بچ جاتا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غصے میں آ کر آج ایک غلط فیصلہ کر چکے تھے، لیکن یہ جو منظر آج وہ قبر کے اندر دیکھ کر آئے تھے، اس کے بعد انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سپاہیوں کے ہمراہ اس آدمی کے خاندان کو طلب تو کر لیا گیا، لیکن وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان لوگوں کا انتظار شدت سے کر رہے تھے کہ اچانک ہی دربار کے اندر سپاہی داخل ہوئے اور ادب سے سر جھکا کر کہنے لگے، سلطان معظم وہ لوگ آ چکے ہیں اور آپ سے ملنے کی خواہش مند ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی ملنے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک بوڑھی عورت اور اس کے ساتھ ایک نقاب پوش عورت محل کے دربار میں داخل ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ جو نقاب کے اندر عورت تھی وہ کوئی ادھیڑ عمر معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی گود میں ایک معصوم سا بچہ بھی موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں کو ہی بہت غور سے دیکھ رہے تھے اور ہر روز کی طرح آج بھی دربار لگا ہوا تھا۔ بہت سی رعایا اپنے مسائل حل کروانے کے لیے وہاں پہنچ جمع، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کا بھی مسئلہ حل نہیں کیا تھا، کیونکہ آج وہ ہر حال میں یار بن بلال کا مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے اور اس کے خاندان والوں سے پوچھنا چاہتے تھے یہ سب کیا ماجرا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گلوکار اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے بوڑھی ماں، تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہیں یہاں پر طلب کیوں کیا ہے؟ وہ عورت یہ بات سن کر کہنے لگی، سلطان معظم مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ نے ہم لوگوں کو یہاں پر کیوں جمع کیا ہے۔ نہ جانے ہم لوگوں سے کیا خطا سرزد ہو گئی، اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کی بات سنتے ہی کہا، نہیں نہیں، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بس آپ سے چند ایک سوال پوچھنے ہیں، ان کا جواب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایمانداری سے بتا دیں اور اس میں ذرا بھی جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ اگر تم نے ہم سے جھوٹ بولا تو یقین جانو ہم تمہاری عمر کا لحاظ بھی نہیں کریں گے اور تمہیں کال کوٹڑی میں بند کر دیں گے۔ بوڑھی عورت خاموشی سے سر جھکائی کہنے لگی، سلطان معظم ہم مرتے مر جائیں گے لیکن آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ سلطان نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، تو ٹھیک ہے، ہمیں بتاؤ کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے دیور کو کیوں مار دیا؟ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ جب میرا بیٹا اس دنیا سے ہی جا چکا ہے۔ جس نے قتل کیا تھا اس کو سزا مل گئی، کوئی فائدہ نہیں ہے ان ساری چیزوں کا۔ سلطان نے یہ بات سنی اور اس عورت کو نفی کرتے ہوئے کہنے لگے، جتنا سوال میں نے تم سے کیا ہے اس کا مجھے جواب دے دو، یہ نہ بتاؤ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ جب اس عورت نے سلطان کو غصہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً ہی کہنے لگی، سلطان معظم میرے بیٹے نے اپنے چچا کا قتل غصے میں آ کر کیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے وقت میں ایک زمین خریدی تھی اور اس کے بعد میرے شوہر بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے میرے شوہر کے بھائی سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے، لیکن ہمارے حالات اتنے زیادہ پیچیدہ ہو گئے تھے کہ ہم اس ادھار کو پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ میرے شوہر بہت جلد ہی اس بیماری سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم مزید ٹوٹ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا واحد کفیل میرا شوہر ہی تھا۔ میرے شوہر کے مر جانے کے بعد گھر کی ساری بھاگ دوڑ میرے بیٹے عیار بن بلال نے سنبھال لی تھی، اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح ہی
مزدور تھا اور لوگوں کے گھر بناتا تھا، لیکن اس کے کام میں اتنی زیادہ صفائی تھی کہ لوگوں کو اس کے زیادہ پسند کرنے لگے تھے۔ میرے بیٹے نے اپنے چاچا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد اس کا قرض اتار دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے بیٹے کا چاچا اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ روز ہی ہمارے گھر میں آ کے شور مچاتا تھا۔ کچھ دنوں بعد تو اس نے حد کرنا شروع کر دی تھی اور اب بہت بڑے لوگوں کو ہمارے گھر بھیج دیا کروایا کرتا تھا، اور سب کچھ میرے بیٹے کو بہت ناگوار گزرا تھا۔ ہمارے گھر میں میری ایک جوان بہو بھی موجود ہے اور اس کا چھوٹا بچہ بھی ان سے چیزوں کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ ایک روز میں اپنے کام سے باہر گئی ہوئی تھی اور میرا بیٹا کمانے کے لیے کام پر گیا ہوا تھا کہ پیچھے سے میرا دیور ہمارے گھر آ گیا اور زور زور سے دروازہ پٹنے لگا۔ اندر میری بہو اکیلی موجود تھی، اس وجہ سے اس نے دروازہ نہیں کھولا اور منع کر دیا کہ ابھی اس وقت اماں اور اس کا شوہر گھر پر موجود نہیں ہیں تو وہ دروازہ نہیں کھول سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی میرا دیور مسلسل دروازہ پیٹے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میری بہو پریشان ہو گئی اور کمرے میں چلی گئی۔ لیکن وہ اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ اس نے دروازے کو پٹکتے پٹکتے ہمارے گھر کا دروازہ ہی توڑ دیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ جب میری بہو نے میرے دیور کو یہ کرتے دیکھا تو گھبرا کر کمرے کے اندر سے بند کر لیا۔ میرا دیور بہت شطر انسان تھا اور وہ سب چیزوں کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے موقع کی غنیمت جان کر میری بہو پر غلط نگاہ ڈالی اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے لگا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بر وقت میں وہاں پہنچ گئی اور میں نے ساری چیزوں پر قابو پا لیا اور اپنے دیور کو دھکے دے کر گھر سے نکال بھیج دیا۔ میں نے اپنی بہو کو یہ بات سمجھائی تھی کہ بیٹا مردوں کو ایسی باتیں نہیں بتاتے، لیکن اس بدھو نے ساری باتیں رات کو میرے بیٹے کو آتے ہی اس کے گوش گزار کر دیں، اور اس نے یہ بات بھی اس کو بتا دی کہ اس کا چاچا اس پر گندی نظر رکھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی کہ عیار بن بلال اپنے سے باہر ہو گیا اور اپنے چاچا کے پاس بھاگا ہوا پہنچ گیا، اور وہاں جانے کے بعد اس نے اپنے چاچا کا قتل کر دیا۔ لیکن قتل کرنے کے بعد بھی وہ بہت زیادہ مطمئن تھا اور ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جلدی سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ لیکن یہ بات سن کر میرے طوطے اڑ گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا۔ میرا بیٹا قتل کر چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات جیسے ہی آپ کو معلوم ہوگی آپ فوراً ہی میرے بیٹے کو پھانسی کی سزا سنا دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن سلطان معظم میرے بیٹے نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اس نے کوئی غلط انسان کو نہیں مارا تھا۔ مجھے آپ سے یہ شکوہ ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کی ایک بھی نہیں سنی، بلکہ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہوئے اس کو قصوروار ٹھہرا کر موت کی نیند سلا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سننے کے بعد آپ صرف اتنا ہی بولے تھے کہ تمہارے بیٹے کے پاس کچھ ایسا موجود تھا جس کو وہ بہت سنبھال کر رکھتا ہو۔ اس سوال پر دربار میں موجود تمام درباری حیران رہ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ جذباتی الفاظ بولے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں بولا تھا بلکہ ان کا سوال ہی بہت عجیب تھا۔ وہ عورت ایک لمحہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو غور سے دیکھتی رہی اور چند پل بعد جوابات اس نے بتائی وہ ان کو بھی حیران کر گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، سلطان معظم، میرا بیٹا اکثر اوقات ہی نقشہ نگاری کرتا رہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک قلم ہوتا تھا اور ایک پرچے پر نہ جانے عجیب عجیب سی لکیریں بناتا رہتا تھا، اور اکثر اوقات ہی یہ بات مجھے بتاتا تھا کہ دیکھنا اماں، ایک دن میں بہت کامیاب ہو جاؤں گا اور بہت آگے جاؤں گا، یہ نقش میری پوری دنیا بدل دے گا۔ میں نہیں جانتی تھی سلطان معظم کہ میرا بیٹا میری دنیا بدلنے سے پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی بات کو بہت غور سے سن رہے تھے۔ انہوں نے فوراً اس عورت کو حکم دیا کہ تمہاری بات کی اہمیت دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے کہ تم ہمیں فوراً ہی وہ نقشہ دے دو تاکہ ہم وہ جو بات ہم سوچ رہے ہیں وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً ہی بجال لایا اور اس سپاہی کے ہمراہ وہ نقشہ بھجوا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ نقشے کو کھول کر دیکھا تو انہیں بہت ساری چیزیں سمجھ آ گئیں۔ وہ سب اپنے سپاہیوں اور وزیروں کے ہمراہ قبرستان کے آگے اور مزدوروں کے حکم دیا تھا کہ مزید اس قبر کو کھودا جائے، اور جیسے ہی اس کی قبر کو کھودا گیا وہ حیران رہ گئے، کیونکہ اس قبر کے نیچے ایک سرنگ موجود تھی
یہ چیز دیکھ کر فوراً ہی وہاں موجود گورگن کو بلایا گیا۔ گورگن کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ایک مجرم ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو گورگن کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمیں ساری چیزوں کے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ تم نے عیار بن بلال کو یہاں سے بھاگنے میں مدد کی ہے، نہ کہ تم اس بات سے نہ واقف ہو۔ مجرم کی مدد کرنے والا بھی مجرم ہی کہلاتا ہے۔ وہ آدمی سر انکار میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ سب کرنے کے لیے عیار بن بلال نے کہا تھا۔ ہم دونوں بچپن سے ہی بہت اچھے دوست ہیں، اگر میں اس کا ساتھ نہ دیتا تو یہ دوستی میں غداری ہو جاتی۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گورگن کی جانب دیکھا اور پوچھنے لگے کہ بتاؤ اس وقت وہ کہاں ہے، کیونکہ جب اس لوگوں نے قبر کشائی کی تھی تو وہاں پر عیار بن بلال کی لاش بھی موجود نہیں تھی، نہ ہی کسی قسم کا کوئی کفن موجود تھا۔ وجہ سے یہ بہت حیران ہو گئے تھے۔ گورگن یہ بات بتانے میں ہچکچا رہے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی گرج اور آواز پر سرار کچا چٹا کھول چکا تھا کہ عیار بن بلال اس قبر سے نکلنے کے بعد پاس ہی گاؤں میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو وہ فوراً ہی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگ سلطان کو بہت حیرت نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ سلطان سلطنت کے بادشاہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، لیکن سلطان نے کسی بھی توجہ نہیں دی اور وہ فوراً ہی عیار بن بلال کے ٹھکانے پر آئے تھے، جہاں کا راستہ گورگن نے بتایا۔ لیکن اس گھر کے بہت قریب موجود تھا اور ایک انسان کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ جس کی پوشت نظر آ رہی تھی وہ انسان ایک گھر بنا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے سپاہی اس آدمی کے پاس بھیجنے اور ان کے لوگوں کو بات چیت کرنے کے لیے بعد میں جیسے ہی اس کا رخ سلطان کی جانب مڑا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ عیار بن بلال موجود تھا، جس کو بھرے مجمع میں پھانسی دی جا چکی تھی۔ اس نے اپنی سامنے سلطان کو دیکھا تو ایک بار مسکرا کر اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ موجود تھی جس دن آخری خواہش کرتے ہوئے موجود تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیرانگی کا اظہار کیا اور کہنے لگے، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ تم زندہ ہو۔ تمہارا سارا جرم تمہاری ماں کی زبانی سن چکے ہیں، لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ تم زندہ کیسے بچ گئے اور اس بارے میں ہمیں بھی بتاؤ۔ ریا بن بلال نے یہ بات سنی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، سلطان معظم، میرے گلے کی ہڈی بڑی ہے۔ جب مجھے پھانسی دی گئی تھی تو گلے کی ہڈی اس وقت بند نہیں ہوئی تھی اور سب لوگوں کے سامنے زہر کرنے کے لیے میں نے اپنی سانس روک لی تھی، اور آپ سب یہ لگا کہ میں اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا ہوں، لیکن یہ در حقیقت زندہ اور اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے میں نے پہلے ہی قبر کے اندر ہی سرنگ بنا لی تھی، جس کی وجہ سے میں آرام سے اپنے دوست گورگن کی مدد سے باہر آ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے چچا کا قتل، لیکن وہ انسان ایک اچھا انسان نہیں تھا اور اس نے میری بیوی پر گندی نگاہ رکھی اور بھی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بہت سے معصوم لوگوں کو جائیداد اور ہڑپ کر چکا ہے اور لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ اس لیے ڈر کے مارے لوگ آپ کے پاس شکایت لے کر نہیں آتے تھے۔ میں یہ منصوبہ کافی دنوں سے بنا رہا تھا، وجہ سے میں اپنی قبر کے لیے نقشہ بناتا رہا تھا۔ اپنی قبر کے اندر پہلے ہی سارے انتظامات اور میری سوچ کے مطابق جب میں نے اس کا قتل کیا تھا تو اس وقت وہ سرنگ بھی تیار ہو چکی تھی۔ اب میں یہاں اس وقت گاؤں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ گھر اپنے گھر والوں کے لیے تعمیر کر رہا ہوں۔ گھر میں تقریباً 10 سے 15 دن کا کام رہ گیا ہے۔ جیسے ہی یہ کام مکمل ہوگا تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پر رہنے کے لیے آ جاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، تم جانتے ہو کہ تم ایک پھانسی کے مجرم ہو، تمہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، لہذا تمہیں دوبارہ پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ سلطان کے یہ الفاظ سن کر عیار بن بلال بالکل خاموش ہو گیا اور کہا، جیسے آپ کا حکم، لیکن سلطان معظم، اگر وہ دوبارہ مجھے آپ سزائے موت یعنی پھانسی دینا چاہتے ہیں تو میری آخری خواہش بھی پوچھی جائے۔ سلطان نے کہا، ہاں، تمہاری آخری خواہش بھی ضرور پوچھی جائے گی، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اگر تمہاری آخری خواہش جائز ہوئی تو اسے ضرور پورا کیا جائے گا۔ عیار بن بلال نے کہا کہ کیونکہ میں ایک اچھے گھرانے سے ہوں، لہٰذا مجھے اعلیٰ نسل گھوڑوں سے پھانسی دی جائے
اس زمانے میں پھانسی کے تخت پر چڑھا کر گھوڑوں سے باندھ کر گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا اور اس طرح پھانسی کی سزا ہوتی تھی۔ خیر، سلطان نے کہا کہ تمہاری اس آخری خواہش کو ضرور پورا کیا جائے گا۔ مقررہ وقت پر لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ اس مجرم کو لایا گیا اور گھوڑوں کو بھی لایا گیا۔ جب قیدی نے گھوڑوں کی دیکھا تو بول اٹھا، سلطان معظم، میں نے آپ سے آخری خواہش کی تھی کہ مجھے اعلیٰ نسل گھوڑوں سے پھانسی دی جائے۔ سلطان نے کہا، ہم نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے، یہ دیکھو دونوں گھوڑے تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ تو قیدی نے کہا کہ سلطان معظم، ان میں سے ایک تو نسلی گھوڑا ہے اور ایک نسل نہیں ہے، لہذا میری آخری خواہش مکمل نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہوئے اور گھوڑوں کے مالک کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ بات سچ ہے کہ ایک گھوڑا تو اعلیٰ نسلی ہے جبکہ دوسرا گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ گھوڑوں کے مالک نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، بالکل، ایک گھوڑا بالکل اصلی نسل کا ہے لیکن دوسرے گھوڑے میں گدے کا ملاپ شامل ہے۔ سلطان نے حیران ہو کر اس قیدی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے یہ بات پتہ چلی کہ ایک گھوڑا نسلی ہے اور ایک گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ قیدی نے کہا کہ سلطان معظم، ایک تو میری آخری خواہش پوری نہیں ہوئی اور دوسرا، اگر میں اس کا آپ کو صحیح جواب دوں تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ سلطان نے کہا کہ ہاں، تمہاری سزائے موت معاف کر دی جائے گی۔ پھر عیار بن بلال نے کہا کہ جو گھوڑا نسلی ہے وہ بڑے آرام سے کھڑا تھا، جبکہ جو گھوڑا گدے کے ملاپ سے ہے وہ ادھر گدے کی طرح کبھی ادھر ٹانگ مارتا ہے کبھی ادھر منہ مارتا ہے اور گود بیٹھ جا چکا تھا، اور جس سے مجھے علم ہوا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قیدی کی توانائی اور سوچ سے بڑا متاثر ہوا اور قیدی کی پھانس منسوخ کرنے کے اسے رہا کر دیا۔ سلطان کی بات سن کر عیار بن بلال ایک بار پھر مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کی بات درست ہے، لیکن اتنا قانون میں بھی جانتا ہوں، جب ایک انسان کو پھانسی دی جائے اور وہ اس پھانسی سے بچ جائے تو اس کو دوبارہ پھانسی نہیں دی جاتی بلکہ اس کی باعزت بری کر دی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے آپ کے حکم کا احترام کیا اور اللہ نے مجھے پھر بچا لیا۔ سلطان معظم، اگر دیکھا جائے تو میں نے نہ حق قتل نہیں کیا، میں نے حق پر ہوتے ہوئے قتل کیا ہے اور بہت سے دیگر لوگوں کو بھی اس شخص کی شر سے بچایا۔ خدا کی ذات گواہ ہے کہ میں نے جائیداد کی خاطر اپنے چاچا کا قتل نہیں کیا۔ سلطان اس بات کی دیانت اور اس کی باتوں کو سن کر بہت